تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. وہ کس لحاظ سے؟ حسین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی قیمتی سرمایہ دیا ہے، بہت ہی قیمتی سرمایہ، کہ بھئی تم اس سرمایہ کو لگاؤ، لگانے کے بعد نقصان نہ اٹھے بلکہ کیا لاؤ، پروفٹ ہونا چاہیے. اگر پروفٹ نہیں ہوا تم نے کیا تو کیا ہوگا؟ وہ نقصان ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اب وہ جو اللہ پاک نے ہمیں سرمایہ دیا ہے لگانے کے لیے، وہ کیا چیز ہے؟ یہ پورا نظام زندگی ہے ہمارا جو اللہ نے سرمایہ دیا ہے. پورا نظام زندگی ہے، زندگی نہیں بلکہ نظام زندگی ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں جی ہم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد بھی بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد بس جوان ہو گئے، عجیب ہو. اللہ پاک نے جتنا بھی پورا نظام انسان کو زندگی کا دیا ہے، یہ پورا ایک سرمایہ ہے. اس سے پروفٹ ہم نے کمانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ لگا دیا، پیٹ میں پھر کیا؟ بھوک لگا دی. اس پر اللہ نے لگائی نا، بھوک لگا کے جب بھوک لگائی تو پھر کہا کہ چل اب بھاگے گا بھوک مٹانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کر دیا، بھگایا انسان کو. پھر وہ بھوک کا انتظام کرنے کے لیے بیچارہ اب یہ تو کرتے ہیں صبح شام تک. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں تھیلا اٹھائے پڑتے ہیں کہ اس دکان پہ کوئی اس دکان پہ جاتے ہیں نا. اب عورتیں بیچاری پیاز کاٹ رہی ہیں، کوئی لہسن کاٹ رہے، کوئی ٹماٹر کاٹ رہے، کوئی گوشت بنا رہے. سب کیا ہے؟ ایک نظام دے دیا اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا کے. اب اس میں لگا ہوا ہے کھانے پینے، پورا آدھا نظام تو اس میں لگتا ہے. تجارت، کھانا، سارا جو کچھ بھی ہے کھانے کا چکر. آج پیٹ بند ہو جائے تو کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں نکلے گا وہاں. صورتی کیا دکان چلانے کی سے. پھر پروفیٹیبل کیسے بنے؟ جانا تو ہے، آخر میں بننا ہے. کیا طریقے؟ بس ہم اس پہ اکتفا کر بیٹھے. بس زیادہ سے زیادہ یہ بھی چلو 5 وقت نماز پڑھ لیں، تبلیغ میں چلے جائیں، ذکر اذکار کر لیں بھی، چلو قرآن کی تلاوت کر لیں، رمضان ہے یہ کر لیں، حج عمرہ کر لیں. بہت بڑی بات کر رہے ہیں بھیا. لیکن جو دولت اللہ پاک نے دی اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ پروفٹ آ نہیں رہا. اللہ پاک نے تو کہا ہے کہ تیرا ہر سانس جو ہے، ہر قدم جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ ضائع کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. بولا سبحان اللہ. چیز ہی نہیں ہے. تو سو رہا ہے تو سانس تیرا نکل رہا ہے، تب بھی اس سے تو نے مال کمانا ہے. پاگل. 40,000 سانس دی ہیں، ہر سانس تیرا جو ہے وہ دولت کما کے لائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دکان میں رکھے کپڑے ڈالے ہوئے سارے، یار ایک ایک کپڑا بکے. اس میں صاحب ہے نا ایک چیز بھی نہ رہے، سب سیل ہو جائے، مزہ آ جائے اس میں. اور جب تھوڑے پیچھے رہ جاتی ہے نا، وقت تھوڑا رہتا ہے، کہتے ہیں یار لگا دو ہاف پرائس اس کو. بعض دفعہ تو لو پرائس پہ لگا دیتے ہیں، چلو یار نکلے گا، پروفٹ تو آئے گا. دیکھیں کتنے بیوقوف انسان ہے کہ اس عارضی دنیا کے لیے کتنے چکر باز کر رہے ہیں. لیکن جو حقیقی دنیا جو ہم نے جانا ہے، جہاں پروفٹ پوچھا جائے گا، اس کے لیے کبھی ہم بس پاگل بن جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہمیں تو کیا کریں، مجبور ہیں، سمجھ نہیں آتے. کیا طریقہ اللہ نے بتایا اس کے لیے کہ ایک سانس بھی ہمارا جو ہے الحمدللہ ضائع نہ ضائع قیمتی ہو کے نکلے، اور یہی زندگی رہے. سبحان اللہ. یہی کاروبار چلے گلشن کا، اسی طرح یہی شادی ہو، یہی بہو، یہ آرام ہو، یہی سونا ہو، یہی کھانا ہو، یہی پہننا ہو، یہ کام ہو، یہی کاج ہو، یہی ٹیکسی ہو، سب ایسی چلتا رہے، ڈسٹربنس نہ ہو اس میں. لیکن سب یہ کیا ہے؟ مال کماتا رہو آخرت کی طرف، پروفیٹیبل ہو. الحمدللہ. اس کا بڑا ایک طریقہ اللہ نے بتا دیا، قرآن میں اعلان کیا اس کا کہ اگر تم یہ کام کر لو تو ہر سانس تمہارا جو ہے وہ الحمدللہ پروفیٹیبل ہو جائے گا، اور تم خسارے میں نہیں لاؤ گے. بالکل خسارہ تمہارا ختم ہو جائے گا. کیا اعلان کیا اللہ پاک نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر بولو سبحان اللہ. ہمیں نہیں سمجھا یہ بات. اللہ ہر سانس، ہر قدم، ہر لمحہ اللہ نے فرمایا تمہارا قیمتی بن سکتا ہے. کس طرح؟ کہ جو نبی میں نے بھیجا ہے تمہاری طرف، وہ تمہیں یہی ایک چیز بتانا ہے کہ میں جو کروں بس ویسے کرتے چلے جاؤ، ہر لمحہ تمہارا قیمتی بن جائے.
لقد کان لکم فی رسول، اٹھو صبح، اپنی مرضی سے نہ مجھے دیکھ کے اٹھو میں کیسے اٹھتا تھا، سبحان، سو ضرور لیکن اپنی مرضی سے نہ سو کیسے جیسے میں سوتا تھا، سبحان، کھاؤ مرغے کھاؤ، چکن کھاؤ، جو کچھ کھاؤ لیکن اس طریقے سے کھاؤ جیسے میں کھاتا تھا، پانی پیو، مشروب پیو، نہیں روکا جاتا، اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن ایسا پیو کہ جیسے میں پیتا تھا۔ ازواج کے پاس جاؤ، کیسے جاؤ؟ لذت حاصل کرو۔ سب سے مالدار انسان وہ ہوگا، عبادت گزار نہیں، آخرت میں سب سے مالدار جو خسارے میں نہیں ہوگا وہ انسان ہوگا، الحمدللہ وہ انسان ہوگا کہ جس کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر چیز نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ سارا معاشرہ، معاملات، گھر بار، سونا جاگنا، ہر چیز اللہ کے نبی نے ہمیں واضح طور کے بتائی اور فرمایا کہ ایک ایک چیز اگر تم میرے مطابق کرو، تجارت ہو، معاملہ ہو، معاملات ہوں، قرض ہو، لینا ہو، دینا ہو، پرندوں کے ساتھ تعلقات ہو، یعنی آپ کوئی چیز، ابھی کتنی معمولی چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر فعل جو کس طرح گزاریں، زندگی تنہائی ہو، روشنی یا لوگوں میں موجودگی ہو، یا تنہائی ہو، یا اندھیرا ہو، یا اجالا ہو، الحمدللہ اس کا نام ہے زندگی متبع سنت ہو جانا۔ ہر معاملہ، ادھار ہو، لینا ہو، دینا ہو، کاروبار ہو، چلانا ہو، یاد رکھ لینا ایک بات، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان انسان لفی خسر، خدا کی قسم کہ جس نے جو معاملہ بھی زندگی کا کیا، والعصر، اللہ جو قسم کھا رہا تھا، میں کیا قسم کھاؤں، بندہ بتائے، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی معاملہ بھی تم نے زندگی میں تم نے ایسا کیا کہ اس طریقے سے زندگی کے تم نے راستہ اختیار کیا، چھوٹا یا بڑا، کہ جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بھی تم برباد ہو اور آخرت میں بھی تم برباد ہو۔